الرحیم۔ عزیز ہم وطنو السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے یوم یکجہتی کشمیر۔ آج کی صدی میں اس بات کا پرچار عام ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست کے باسی ہیں۔ ہر ایک کی زبان اسی بات کا ڈنکا کرتی سنائی دیتی ہے کیا؟ لیکن کیا ایسا ہے؟ شاید آپ کا جواب ہاں میں ہو، لیکن اگر میرے یہ الفاظ کسی کشمیری بہن یا بھائی سے ہو تو اس کا بھی جواب ہاں میں ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ پاکستان کو آزاد ہوئے آج 70 سال بیت گئے اور ہر پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ لیکن آج بھی کشمیری عوام محمد بن قاسم جیسے لیڈر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو آئے اور انہیں آزاد کروائے۔ اس جذبہ یکجہتی کو زیر غور لاتے ہوئے آج ہم نے اپنے الفاظوں کو یوم یکجہتی کشمیر یعنی پان پروری کے لیے قلم بند کیا ہے۔ آج وہ کشمیری ہے محکوم و مجبور، آج وہ کشمیری ہے محکوم مجبور، کل جیسے اہل نظر کہتے تھے ایرانی صغیر۔ کشمیر کو پاکستان کی شارک مانا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 1947 میں پاکستان کو حاصل کیا تو معاہدے کے مطابق کشمیر پاکستان کی سرحد میں طے پایا، لیکن ہندوستان کی عوام اور سرکار سے یہ بات قابل برداشت نہ ہوئی۔ انسانی کی بے حرمتی، بے جا ظلم و ستم، قانونی حقائق کی خلاف ورزی اور زیادتیاں آج بھی انڈین آرمی کی طرف سے جموں کشمیر میں جاری وساری ہے۔ آج بھی ہماری کشمیری بھائی اور بہنیں غلامی کی چکری میں پیس رہی ہے۔ لیکن آج اس ترقی اور امن کی دور میں بھی جب کوئی مسلمان ناجائز پختہ اجر کا شکار ہے تو کیوں کوئی بازرسوخ آواز نہیں اٹھائی جاتی سوائے کشمیریوں کی پختہ ارادوں اور جذبوں کے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر کو لے کر کئی معاہدے بھی طے پائے، لیکن انڈیا کی چالاکی اور بےایمانی ہمیشہ کشمیری مسلمانوں کے حقوق کو دباتی رہی۔ لہٰذا آج میری تقریر کا مقصد یوم کشمیر ہی ہے۔ جناب صدر، میری حکومتی اداروں اور اعلیٰ افسروں سے اپیل ہے کہ کوئی پختہ اقدام کیا جائے اور کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش کی جائے۔ اور آج کے دن میں کشمیریوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کی ہمدرد مسلمان بہن اور بھائی آپ کی دکھ درد میں برابر کے شریک ہے۔ آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی اس آواز کو آپ کے ساتھ بلند کرنا چاہوں گی جس